بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سارے ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میڈیا ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کو بس کسی بھی طرح سے بدنام کر دیا جائے، مسلمانوں کو بدنام کر دیا جائے، اور دعوت و تبلیغ کو یہ جو جماعت ہے اسے کرونا وائرس پھیلانے والی جماعت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ طالبانی جماعت ہے، القاعدہ سے دعوت و تبلیغ کا نام جوڑا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ بس کسی طرح سے اس جماعت کو بدنام کر دیا جائے۔ لیکن جب ہم ماضی کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، اور جو اہل کفر تھے انہوں نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی طرح طرح سے سازشیں رچیں، لیکن نتیجہ اس کا الٹا برآمد ہوا۔ مثال کے طور پر جب امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی، میڈیا کے ذریعے سے اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ذریعے سے یہ کوششیں کی گئیں کہ اسلام کا جو چراغ ہے اسے گل کر دیا جائے، اسے بجھا دیا جائے، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نتائج اس کے الٹے برآمد ہوئے۔ دنیا بھر کے اندر ایسے لوگ کہ جن تک خدا کا پیغام پہنچانا مسلمانوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ان تک اپنے پیغام کو پہنچایا، اور بہت سے لوگ دنیا بھر کے اندر وہ اسی پروپیگنڈے کے ذریعے سے ان کو معلوم ہوا اسلام کے بارے میں، اور وہ اسلام کے بارے میں پڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کو پڑھ کر کے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ اور اس وقت ساری دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مذہب اسلام دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا جو مذہب اس وقت ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور بی بی سی کی رپورٹ دیکھیں، اس کے مطابق آئندہ چل کر دنیا میں مذہب اسلام کے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہو جائے گی، مسلمانوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس رپورٹ کو ذرا دیکھیں۔ بی بی سی کی اس رپورٹ کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسلام کسی بھی دوسرے مذہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ مذہب اسلام 2070 تک عیسائیت کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ 2010 میں مسلمانوں کی تعداد انڈونیشیا میں سب سے زیادہ تھی، لیکن 2050 تک انڈیا میں سب سے زیادہ ہو جائے گی، اگرچہ اس وقت بھی ہندوستان میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ انگلینڈ اور فرانس میں عیسائیوں کی تعداد 50% کم ہو جائے گی، اور یورپ میں 2050 تک مسلمانوں کی تعداد 10% ہو جائے گی۔ صحرائے افریقہ میں 10 میں سے ہر چوتھا شخص عیسائی ہوگا، اور امریکہ میں 2050 تک ہر 50 میں سے ایک شخص مسلمان ہوگا۔ تو بی بی سی کی اس رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اسلام سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے، اور 2070 تک دنیا بھر میں اسلام کے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہ وہ رپورٹیں ہیں جو دنیا کے لوگ ہمیں سنا رہے ہیں، لہذا یہ جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر لوگ ٹٹر کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس سے پریشان ہونے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ آئندہ اسلام دنیا کے اندر غالب ہو کر رہے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جسے ہمیشہ سے دبایا اور کچلا گیا ہے۔ یہاں کی جو بڑی ذاتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ ان کو دبا کے رکھا ہے، ان کو پریشان کر کے رکھا گیا ہے۔
ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ایک تو ان تک خدا کا پیغام پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ میں ہمدردی کا اظہار بھی ہو، اس لیے کہ اس طبقے کو ہمیشہ سے ستایا گیا ہے۔ یہاں کی جو بڑی ذاتیں ہیں ان لوگوں نے ہمیشہ سے جو چھوٹی ذاتیں ہیں ان کو کچل کے رکھا ہے۔ ابھی کی بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ غریب طبقہ جو ایک اسٹیٹ کو چھوڑ کر کے دوسرے اسٹیٹ کے اندر جا رہا ہے، صورتحال یہ کہ اسے پیدل سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سے اس طرح کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ لوگ راستے میں بھوک کی وجہ سے چل چل کے مر رہے ہیں۔ صورتحال اتنی خراب ہے۔ ابھی ایک انگلش پیپر نے ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ ایک شخص وہ دلی سے چلا اور اسے یو پی آگرہ جانا تھا، لیکن راستے میں وہ شخص بھوک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ راستے کے اندر گرا اور گر کے اس نے جان دے دی۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، جو جب اس نے اپنے گھر والوں کو فون کیا تو اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر تم مجھے بچانے کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی موت ہو گئی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں کا جو نچلا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اسے ہمیشہ سے دبا کے رکھا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ دیں، خاص طور سے تبلیغی حضرات، اس لیے کہ ان حضرات کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بڑا ہی دل کو موہ لینے والا ہوتا ہے۔ یہ بڑے ہی پیار سے ملتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اگر تھوڑی سی محنت ان حضرات کے اوپر ہو جائے کہ جن کو ہمیشہ سے دبا کے رکھا گیا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہندوستان کے اندر بھی انشاءاللہ مسلمانوں ہی کی تعداد کے اندر اضافہ ہوگا، اور یہ لوگ جو دبے کچلے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کریں گے، اس لیے کہ اسلام ہی ان کے لیے بھی نجات دہندہ ہے۔ اسلام ان کے لیے بھی نجات دہندہ ہے۔ جس طریقے سے دوسرے لوگوں نے ان کو ستایا ہے اور برابری کے حقوق ان کو نہیں دیے گئے، انشاءاللہ اگر وہ اپنے آپ کو دامن اسلام سے وابستہ کریں گے تو ان کو یہاں برابری کے حقوق بھی ملیں گے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع بھی فراہم ہوں گے۔